اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو تقویٰ کا حکم فرمایا ہے اور صادقین کے ساتھ رہنے، صادقین کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے۔ عرس و اعراس، بزرگان دین کے ہاں حاضری، مشائخ کی صحبتوں میں جانا، اس کے موقع پر پہنچنا، آخر یہ سب اعمال کس لیے کیے جاتے ہیں، کیوں کیے جاتے ہیں، ہم عرس میں کیوں حاضر ہوتے ہیں، عرس میں حاضری کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عرس کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، اور صاحب مزار، صاحب درگاہ، ان کے وصال کے موقع پر جو محفل منعقد ہوتی ہے اس کو عرس کی محفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقرب بندے کو اپنے رب کے ساتھ وصال حاصل ہوا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیونکہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ الموت جسر، موت ایک پھول ہے جو یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیا کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال تو انہیں حقیقت میں دنیا ہی میں حاصل ہو گیا، لیکن جب موت آ گئی تو موت کے ذریعے سے اب ان کے درمیان، ان کے رب کے درمیان کوئی شے حائل نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے درمیان کوئی شے حائل نہیں رہے گی، کوئی چیز بیچ میں نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فنا کر دی، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی قبر ان کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ گویا اب وہ اپنے رب کی نعمتوں میں ہیں، اپنے رب کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اپنے رب کی رضا ان کو مکمل طور سے حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری خوشنودی ان کو حاصل ہے۔ عرس کے موقع پر جو ہم آتے ہیں تو آنے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اور بزرگان دین نے یہ جو محفلیں شروع کی تھی بہت سارے مقاصد کے تحت شروع کی۔ ایک تو یہ کہ دراصل عرس ہے کیا؟ اس حقیقت میں ایصال ثواب کا ایک دن ہے۔ صاحب مزار کے لیے ویسے انسان تو سال بھر ایصال ثواب کرتا ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک تاریخ متعین جب ہو جاتی ہے تو اس موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر کے اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی اور صاحب مزار کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک محفل ہے، اس کی جو ایک محفل ہوتی ہے، اس محفل میں ڈھیر ساری نیکیاں ہوتی ہیں، اور یہ ڈھیر ساری نیکیوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہی کہ انسان ایصال ثواب کرتا ہے، ایصال ثواب کی وہ اجتماعی محفل میں شریک ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ذکر منعقد ہوتی ہے، ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کو ملتا ہے، اللہ رسول کے احکام کی معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت قائم ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مومن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس موقع پر ملاقات کرتے ہیں، کہ جتنے بھی لوگ عرس میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے ایک دوسرے سے بڑی محبت کے ساتھ گلے گلے ملتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مومن بھائی سے محبت رکھتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے بندوں کو ندا فرمائے گا، پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ گویا یہ ایک ایسی محفل ہوتی ہے، اس کی محفل جس موقع پر مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے اجتماع ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات اور محبت کی بنیاد پر بھی وہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس محفل اس موقع پر حاضری کا ایک مقصد، بڑا مقصد یہ ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جن سے نسبت رکھتے ہیں، ہم جن سے بیعت ہیں، ہم جن سے مرید ہیں، جو ہمارے شیخ ہیں، جو ہمارے مربی ہیں، جو ہمارے نفس کو صاف اور ستھرا کرنے والے ہیں، ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع میسر آ جائے، ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع میسر آ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ویسے انسان ہر وقت، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وقت نہیں ملتا ہے، وہ حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن کم سے کم سال میں 1 دن یا 2 دن یا
3 دن جب وہ وقت نکال کر کے آتے ہیں تو انہیں اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اچھی اچھی باتوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، ان سے فیض اٹھاتے ہیں، اور پھر جب وہ یہاں سے لوٹتے ہیں تو اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کا سینہ منور ہو چکا ہوتا ہے، ان کے قلب میں ایمان کی ایک روشنی پائی جاتی ہے، ان کے قلب میں ایمان کی ایک نمی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم عرس و اعراس کے موقع پر جو جاتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جس خانقاہ میں جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، اپنے پیر خانے میں جا رہے ہیں، تو جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا موقع میسر آئے، اگر اپنے شیخ کی صحبت میسر آتی ہے تو شیخ کی صحبت میں بیٹھیں، اگر شیخ نہیں ملتے ہیں تو شیخ کے اگر خلفاء وہاں موجود ہوں اور شیخ ابھی مصروف ہوں تو چاہیے کہ ان کی صحبت میں ہم جا کر کے بیٹھیں، ان سے کچھ اچھی اچھی باتیں سنیں، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچے، ہمارے دلوں میں ایک انقلاب برپا ہو، ایمانی انقلاب برپا ہو۔ اسی طریقے سے اگر شیخ کے خلفاء نہیں ہیں تو شیخ کے وہ مریدین جو کہ نیک اور صالح ہیں، ان کی صحبت کو ہم اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں تاکہ ہم بہرحال نیکیوں میں لگے رہیں۔ اور اگر ایسے لوگ بھی نہیں ملتے ہیں تو پھر جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت یا تو مسجد میں گزارا جائے، ذکر و اذکار میں گزارا جائے، نیکیوں میں گزارا جائے، یا اور جو دوسری نیکیاں ہوتی ہیں ان نیکیوں میں گزارا جائے، یا بزرگوں کے مزارات پر فاتح پڑھے جائیں، دعائیں کی جائے وہاں پر اپنے لیے۔ تو عرس کے موقع پر حاضری جو ہوتی ہے وہ حاضری ہماری بامقصد ہونی چاہیے، اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو حاضری ہو 2 دن 3 دن 4 دن جو بھی ہم یہاں رکیں، جب ہم یہاں سے لوٹ رہے ہیں تو لوٹنے جب ہم خانقاہ میں داخل ہوئے تھے اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا تھی، ہم یہ جائزہ لیں کہ اس وقت جب ہم خانقاہ میں داخل ہوئے تھے اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا تھی، اور جب ہم خانقاہ میں 3-4 روز گزار کر کے لوٹ رہے ہیں تو اس وقت ہمارے قلب کی حالت کیا ہے۔ جب ہم لوٹ رہے ہوں خانقاہ سے تو ہمارے قلب کی حالت اس حالت سے بدلی ہوئی ہونی چاہیے، ہمارے دل کی حالت اس حالت سے بدلی ہوئی ہونی چاہیے جس وقت کہ ہم خانقاہ میں داخل ہیں۔ یعنی جب ہم خانقاہ سے لوٹ رہے ہوں تو ہمارے دل میں اصلاح کا، اپنے نفس کی اصلاح کا، شیطان مردود سے ٹکر لینے کا، اس کو کمزور کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں جوش مارتی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں جوش مارنے والی ہونی چاہیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جوش مارنے والی ہونی چاہیے۔ تو یہ مقصد ہے حقیقت میں عرس و اعراس میں حاضری کا۔ اگر ان مقاصد کے ساتھ ہم اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ یہ حاضری ہماری بڑی باسعادت ہے اور بہت ہی ہمارے لیے خوشبختی اور نیکی والی ہے۔ لیکن اگر ہم اعراس میں صرف حاضر ہوتے ہیں یوں ہی گھومنے کے لیے، یوں ہی ٹہلنے کے لیے، بس ہم خانقاہ پہنچ گئے، درگاہ میں پہنچ گئے تو شاید درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اور بس ہم بازاروں میں اگل بغل ادھر ادھر کھانے پینے میں، چائے پینے میں وقت گزارتے رہے، یہ سمجھ لیجیے کہ حقیقت میں آپ کا وقت بیکار ہو گیا، آپ کا قیمتی وقت بیکار ہو گیا۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہم عرس و اعراس میں جائیں، کہیں بھی جائیں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں جائیں تو ان کی بارگاہوں سے ہم نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لوٹیں اور ہم ان کی بارگاہوں سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو بزرگان دین کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله۔